رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجدوں کے اندر شور شرابے کیے جائیں گے، شور و غل ہوں گے۔ فرمایا کہ جب اس طرح کی نوبت مسجدوں کے اندر آ جائے تو پھر اس امت کی خیر میں، پھر اس امت کی خیر میں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اپنی تمام طرح کی باتیں کریں گے، اپنے کاروبار، لین دین، تجارت سب کچھ مسجد کے اندر ہوگا، اور یہاں تک کہ ان کی ہنسی مذاق، تفریح، ٹھٹے یہ مساجد کے اندر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس امت کی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی بڑا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، کہیں یہ برائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہیں یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی فکر کرے، ہر شخص کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اگلی برائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ کہ قوم کا لیڈر، قوم کا سربراہ، قوم کا امیر وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ ذلیل، کمینہ، کم فہم، کم عقل و دانش، پورے معاشرے کے اندر بدنام ہوگا، ایسا شخص قوم کا لیڈر بنتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حالات آ جائیں تو اس امت کی خیر ہے، پھر اس امت پر مصیبتیں آئیں گی، غلط فیصلے ہوں گے، جہالت سے پر فیصلے ہوں گے، دین سے دور کی باتیں ہوں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ جب اس امت کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہوں، جب تک اس امت کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں تو یہ امت خیر پر مبتلا رہے گی، اور اس امت کا دنیا کے اندر زندہ رہنا قبروں میں دفن ہونے سے بہتر ہوگا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جب تک اس قوم کے رہبر، امت کے لیڈر نیک اور بہتر لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، دیندار ہوں گے، صحیح اور غلط کی تمیز رکھنے والے ہوں گے، اور دوسری چیز فرمایا کہ جب تک اس امت کے مالدار سخی ہوں گے، کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں گے، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنے والے ہوں گے، فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک رسوا اور غریب نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس امت کے فیصلے، اس امت کے معاملات امت کے آپسی مشورے سے طے کیے جائیں گے، اس وقت تک یہ امت رسوا اور ذلیل نہیں ہوگی۔ اور جب اس کے خلاف ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تین برائیاں عام ہو جائے
جملہ دہرایا اور فرمایا کہ جب امت کے لیڈر، امت کے علماء، امت کے امراء، امت کے سربراہ، امت کے ذمہ دار جب شریر قسم کے لوگ بن جائیں گے تو اس امت کی خیر ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب امت کے مالدار بخیل اور کنجوس بن جائیں گے، اپنے کمزوروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کا خیال اور ان کی ہمدردی ان کے دلوں سے نکل جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی خیر نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جب اس امت کے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے، عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، ان کے معاملات، ان کی مستورات، ان کی عورتیں طے کریں گی، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس امت کی خیر ہوگی۔ اور ان 15 قسم کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بیان فرمائی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، کہ انسان کا، شخص کا اکرام و اعزاز اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے کیا جائے، اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ یعنی وہ اتنا نالائق، اتنا شریر، اتنا بد قسم کا انسان ہوگا کہ اگر حق بات یا کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی، چاہے وہ دین کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہ کچھ اس کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الرجل مخافۃ الشر، کہ اس شخص کا اکرام اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ اور ان 15 قسم کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بیان فرمائی، اذبت الخمور، شراب کا پینا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، شراب کی برائی دلوں سے نکل جائے گی۔ باپ بیٹے کے سامنے شراب پیے گا، بیٹا باپ کے سامنے شراب پیے گا، غیرت بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حالات آ جائے تو اب اس امت کی خیر میں اور آخرت میں جو شرابی کا عذاب ہے، جو شرابی کا حشر ہوگا، وہ یہ ہوگا، حدیث پاک کے اندر لکھا ہے کہ زانیہ مرد، زانیہ عورتیں جو زنا کرنے والی، بدکاریاں کرنے والی، ان کو جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں اللہ کے یہاں، ایک عذاب یہ ہوگا کہ ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ اس کثرت سے نکلے گا کہ وہ نہر کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو وہ شرابی زانیہ کی شرمگاہوں سے جو نکلنے والا خون اور پیپ ہوگا، اس کی نہریں بہہ رہی ہوگی۔ اب اس خون اور پیپ کی نہروں سے شرابی کو پلایا جائے گا، اس شرابی کی غذا یہی ہوگی، یہ اس کا انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی